بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میری اس ویڈیو کا جو پیغام ہے وہ جمعیت علماء اسلام کے کارکنوں کے لیے بالخصوص ہے، اور اس کے علاوہ یہ بالعموم بھی 26ویں آئینی ترمیم جو پارلیمنٹ نے پاس کی اور وہ اس وقت پاکستان میں نافذ العمل ہوئی ہے، اس حوالے سے کچھ چیزوں کے بارے میں یہ تجسس بھی موجود تھا، یہ کنفیوژن بھی موجود تھا کہ کیا وہ پہلا مسودہ تھا کہ جس کو جمعیت علماء اسلام نے مسترد کیا تھا، اور کون سا مسودہ جو ہے جو وہ ابھی منظور ہوا ہے جمعیت علماء اسلام اور پیپلز پارٹی کی طرف سے جو مشترکہ طور پر پیش ہوا، پھر اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ نے اس کے ساتھ اتفاق رائے کیا، اور اس کے بعد یہ پارلیمنٹ میں پھر پیش بھی ہوا، یہ منظور بھی ہوا، اور اس وقت وہ 26ویں آئینی ترمیم کی صورت میں پاکستان میں نافذ العمل ہے۔ یہ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ پورا پروسیس یہ ستمبر کے مڈ میں شروع ہوا، اور ستمبر کے مڈ سے لے کر پھر یہ پورا مہینہ اکتوبر کی تقریباً 17-18 تاریخ تک اس پر ڈیبیٹس ہوئیں، اس پر ڈسکشنز ہوئیں، مختلف سیاسی جماعتوں کے درمیان اس پر تبادلہ خیال ہوا، اس کے بارے میں اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس میں پورے پاکستان کو معلوم ہے کہ جو سٹانس اور جو سٹینڈ جمعیت علماء اسلام اور اس کی قیادت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کا رہا ہے، اور انہوں نے جس انداز میں اس پوری ترمیم کو وہ آگے لے کر چلے اور پھر اس پر اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش کی، پھر اس کے بعد جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، پھر اس کے بعد جناب میاں نواز شریف صاحب نے، شہباز شریف صاحب نے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس میں خاص طور پر ذکر کرنے والی بات ہے جو سیاسی لوگوں کے لیے اور سیاسی جماعتوں کے لیے خوشائند پہلو ہے، وہ یہ ہے کہ اس تمام چیزوں سے پھر پی ٹی آئی کی قیادت کو آگاہ کیا گیا، اور اس کے بعد ان کے ساتھ یہ ساری چیزیں شریک کی گئیں، ڈسکشن میں یہ لائی گئیں، اور تقریباً اس متن پر سب کا اتفاق رائے پیدا ہوا۔ پی ٹی آئی نے اور ان کی قیادت نے، چونکہ اس وقت جو پاکستان میں صورتحال درپیش ہے ان کے جماعت کے حوالے سے، ان کی قیادت کے حوالے سے، جس پر یقینی طور پر ان کو یہ حق حاصل ہے کہ انہوں نے اس پر احتجاج بھی کرنا ہے، اور انہوں نے احتجاجاً اس کو ووٹ بھی نہیں کیا، لیکن تقریباً وہ اس متن سے اتفاق رائے رکھتے تھے، جو بہت خوش آئند بات ہے کہ یہ اس پر ایک کنسنسس ڈیولپ ہوا، اور کنسنسس ڈیولپ ہونے کے بعد یہ آئینی ترمیم منظور ہوئی۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایسی چیزیں تھیں جو اس پہلے مسودے میں موجود تھیں، اور کیا ایسی چیزیں ہیں جو پھر اس کے بعد نکالی گئیں۔ یہ ہمارے بہت سے جمعیت کے کارکنوں کے لیے بھی جو ہے وہ یہ سوال تھا، اور ان کی آگاہی کے لیے بھی ہے، اور بالعموم ویسے بھی ہم سوشل میڈیا کے ساتھیوں کے لیے آگاہی کے لیے یہ ایک چیز جو ہے اس کا کمپیریزن وہ ہم سامنے لانا چاہتے تھے۔ اگر ہم اس کو ابتدائی مسودے اور اس کے بعد جو فائنل ڈرافٹ ہے جس کے بعد اس کو منظور کیا گیا، اگر اس کے کمپیریزن کی طرف ہم جائیں تو میرے سامنے جو چیزیں پڑی ہوئی ہیں وہ ابتدائی طور پر جو ابتدائی مسودے میں جو چیز تھی وہ سب سے جو اہم اور خطرناک چیز تھی وہ آرٹیکل 8 کا بنیادی انسانی حقوق کو چھیڑنا، یا اس میں تنگی پیدا کرنا، یا ان حقوق کو جو ہے اس میں استثناءات جو تھیں جتنی بھی، اس کا دائرہ وسیع کرنا، ملٹری کورٹس کی طرف جانا، یہ پہلے مسودے میں موجود تھا، اور وہ اس انسانی حقوق کا جو دائرہ تھا وہ اس میں تنگ کیا جا رہا تھا، جس کو جمعیت علماء اسلام نے مکمل طور پر مسترد کیا، اور یہاں تک کہا کہ اس حوالے سے ہمارا موقف یہ ہے کہ اس میں کسی قومے کی جو ہے وہ بھی کسی فل سٹاپ کی وہ بھی ترمیم نہیں ہونی چاہیے، اور اس پر سب نے اتفاق رائے کیا۔ تو یہ پہلا بنیادی جو فرق ہے وہ یہ آرٹیکل 8 کے حوالے سے ہے کہ جس میں ملٹری کورٹس اور بنیادی انسانی حقوق شامل ہیں، جس کو مکمل طور پر اتفاق رائے کے بعد پھر اس پوری ترمیم سے ہی نکال دیا گیا۔ اس کے بعد دوسرا جو اہم اس میں نقطہ دونوں ترامیم میں جو ڈفرنس ہے جو بعد میں تبدیل کیا گیا، وہ آرٹیکل 51 اور آرٹیکل 106 کے حوالے سے ہے۔ یہ وہ اسپیشل سیٹس جس پر جو مختلف سیاسی جماعتوں کو دی گئیں، اور اس پر پھر پاکستان کی سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا، اور ان سیٹوں کو وہ پاکستان تحریک انصاف کو دیا گیا، جس پر ابھی تک عمل درآمد نہیں ہوا، لیکن وہ باوجود اس کے کہ جمعیت علماء اسلام
پاکستان کی سپریم کورٹ میں وہ پاکستان تحریک انصاف کے مد مقابل کیس لڑ رہی تھی، اور اس میں جمعیت علماء اسلام کے ممبران وہ کامیاب ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تو ہم نے اس سے جزوی طور پر قبول کیا، اور ہم نے اعلان کیا کہ ہم اس کے خلاف اپیل میں نہیں جائیں گے، لیکن انفرادی طور پر ہمارے وہ ممبران جو اس سے متاثر ہوئے ہیں وہ لوگ اس کے خلاف اپیل میں جا سکتے ہیں۔ تو وہ اس چیز کو، پاکستان سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو وہ آئینی صورت میں تبدیل کرنا چاہ رہے تھے کہ یہ سیٹس واپس اسی طرح ان سیاسی جماعتوں کو مل جائے جس طرح سپریم کورٹ کے فیصلے سے تھی، جس سے ہم نے اختلاف کیا۔ باوجود ہمارا مفاد تھا، ہمیں جمعیت علماء اسلام کو اس سے کافی سیٹیں مل رہی تھیں، لیکن اس کے باوجود ہم نے کہا کہ نہیں، اس طرح عدالتوں کے فیصلوں کو ہم ترامیم کے ذریعے تبدیل نہیں کریں گے، تو اس کو بھی اتفاق رائے سے ڈراپ کر دیا گیا۔ یہ دوسرا بڑا فرق تھا جو پہلے مسودے اور دوسرے مسودے میں یہ چیز تبدیل کر لی گئی۔ تیسرا جو اہم نقطہ ہے وہ آرٹیکل 63A کا ہے۔ یہ یقینی طور پر سپریم کورٹ کا ایک متنازع فیصلہ تھا جو جسٹس عطا بندیال صاحب کی عدالت نے دیا تھا، اور جسٹس منیر صاحب نے اس فیصلے کو تحریر کیا تھا، اور اس پر شدید ترین اعتراضات تھے کہ انہوں نے آئین کو ری رائٹ کیا، لیکن اس کے خلاف اپیل ہوئی، اور وہ اپیل اب قاضی فائز عیسی صاحب نے کی عدالت نے اس کو منظور کیا، اور وہ فیصلہ ریورس ہو گیا۔ وہ اس چیز کو بھی، آرٹیکل 63A کو بھی وہ آئینی تحفظ دینا چاہتے تھے، تو اس کے حوالے سے بھی ہمارا یہ تھا کہ اس پہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے، اس کو آئینی تحفظ کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ بھی سب جماعتوں نے اتفاق رائے سے اس کو مان لیا اور اس کو ڈراپ کر دیا گیا۔ تو پہلا مسودہ اور دوسرے مسودے میں یہ تیسرا بڑا فرق تھا جو ہم جمعیت علماء اسلام نے اور اس کے بعد تمام سیاسی جماعتوں نے اتفاق رائے سے اس کو ڈراپ کرایا۔ اس کے علاوہ آرٹیکل 199C، اس میں پہلے مسودے میں تھا کہ وہ آرٹیکل 199C میں تبدیلی لانا چاہ رہے تھے، اس میں ترمیم کرنا چاہ رہے تھے، وہ ہائی کورٹس کے اختیارات کو کم کرنا چاہ رہے تھے، اور ہائی کورٹس کے جو ججز ہیں ان کی ٹرانسفر پوسٹنگز جو ہیں وہ مختلف ہائی کورٹس میں وہ کرنے کی ترمیم لانا چاہ رہے تھے، لیکن جمعیت علماء اسلام نے اس سے اتفاق نہیں کیا، اختلاف کیا، اور ہم نے سب کو اس بات پر قائل کیا کہ اس سے جو ہے ہم اس اگر ترمیم کو ڈراپ کر دیں گے تو یہ عدالتی جو ہے عدالت کو مضبوط کرنے کا سبب بنے گا، کمزور کرنے کا سبب نہیں بنے گا۔ تو ہم نے اتفاق رائے سے اس ترمیم کو ڈراپ کیا، اور واقعی جمعیت علماء اسلام کا جو یہ وہ تھا وہ ہائی کورٹس کے ان تمام طاقتوں کو، ان تمام اختیارات کو، اس کو بچانا مقصود تھا، اور ہم نے اتفاق رائے سے اس کو بچایا، اور یہ ترمیم بھی اس میں ڈراپ ہو گئی۔ تو یہ ایک اور بنیادی فرق تھا پہلے مسودے میں اور دوسرے مسودے میں۔ اس کے علاوہ شیڈول کی انٹری 55 وہ اس میں ترامیم کرنا چاہ رہے تھے پہلے مسودے میں، جس میں سپریم کورٹ کے اختیارات کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ یہ جو انٹری ہوئی ہے شیڈول کی، یہ انٹری 55، اس کے ذریعے سپریم کورٹ کے اختیارات کو ہمیشہ بڑھایا جا سکتا ہے، کم نہیں کیا جا سکتا۔ تو وہ اس انٹری کو جو ہے وہ ہٹانا چاہتے تھے، اس کو اومٹ کرنا چاہتے تھے کہ جب بھی کوئی سپریم کورٹ کے اختیار کو کم کرنا چاہے تو اس کو کم بھی کر سکتا ہے، اور اگر بڑھانا چاہے تو اس کو بڑھا بھی سکتا ہے۔ لیکن یہ جو شیڈول کے انٹری 55 ہے جس میں سپریم کورٹ کے اختیارات کے حوالے سے بات تھی، وہ پہلے مسودے میں موجود تھی۔ ہم نے اس پر اعتراض کیا اور ہم نے کہا کہ اس انٹری کو اسی طرح موجود رہنا چاہیے، اس کو اومٹ نہیں کیا جانا چاہیے، اور اس سے ہمیشہ یہ سپریم کورٹ کے اختیارات کو بڑھایا تو جا سکے گا، اس کو کم نہیں کیا جا سکے گا۔ تو اس پر بھی اتفاق رائے ہوا، اور اتفاق رائے کے بعد یہ چیز بھی اس سے مسودے سے نکال دی گئی۔ تو یہ جو چیزیں خطرناک جس کو جمعیت علماء اسلام سمجھتی تھی، جس کو تمام سیاسی جماعتوں نے پھر اتفاق رائے سے اس کو مانا بھی اور اس کو قبول بھی کیا، اور پھر اس پر اتفاق رائے بھی ہوا، وہ یہ ساری بنیادی چیزیں تھیں جس میں بنیادی انسانی حقوق کا آرٹیکل جو ہے 8، اس کے علاوہ یہ سپریم کورٹ کے، ہائی کورٹس کے اختیارات، سپریم کورٹ کے اختیارات، 63A اسپیشل سیٹس کا مسئلہ۔ تو یہ پہلے مسودے اور اس مسودے میں جو منظور ہوا، اس میں یہ اتنا بڑا فرق تھا جس کو جمعیت علماء اسلام کے پھر ہم نے انٹروین کیا، اور اس کے بعد اپنا مسودہ دیا، اس میں یہ چیزیں ہم نے جو ہے ان سے نکالی پہلے مسودے سے، اور پھر سب نے اس پر اتفاق رائے کیا۔ اس کے علاوہ جو جمعیت علماء اسلام نے اپنے مسودے میں چیز ڈالی وہ آپ سب کو معلوم ہے
کہ وہ ربا کے معاملے میں یہ آرٹیکل 38F ہے، جس میں کے بارے میں یہ تھا کہ 1 جنوری 2028 سے پاکستان میں سود یعنی ربا جو ہے وہ مکمل طور پر ختم کر دیا جائے گا۔ اب اس میں یہ بہت بڑا فیصلہ ہے، اس پر پاکستان کی شریعت کورٹ جو ہے وہ پہلے فیصلہ دے چکی ہے، اور انہوں نے یہ تاریخ عدالتی فیصلے میں لکھی ہوئی ہے کہ 1 جنوری 2028 تک پاکستان میں ربا کا خاتمہ ہوگا، سود کا خاتمہ ہوگا۔ تو ہم نے اس عدالتی فیصلے کو، اس شریعت کورٹ کے فیصلے کو آئین میں شامل کرا دیا، جو تاریخ پہلے سے متعین نہیں تھی، اور اس تاریخ کا تعین ہم نے کیا کہ یہ جو عدالتی فیصلے میں تاریخ لکھی ہوئی اسی تاریخ تک ہی اس کو ختم کیا جا سکے گا۔ اب اس میں یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے، یہ سیاسی کارکنوں کے لیے بھی، مذہبی لوگوں کے لیے بھی، پاکستان کے نظام کے لیے بہت بڑی اچیومنٹ ہے، اور ہم نے اس کو اچیو کیا۔ اب یہاں پر ایک چیز پیدا جو ہے وہ ایک کنفیوژن پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ آرٹیکل 38 جو ہے اور اس کا F، اس میں یہ چونکہ اس پر عمل درآمد وہ ضروری نہیں ہے، حالانکہ یہ اس کے بارے میں یہ کنفیوژن ہے جو پھیلائی جا رہی ہے، اس کو 2-3 چیزوں کے ساتھ ملا کر دیکھنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اس پر عدالتی فیصلہ آ چکا ہے 1 جنوری 2028 کا کہ یہ سود کا خاتمہ ہوگا، اس کے بعد اس کو آئین میں ترمیم کی صورت میں شامل کر لیا گیا ہے، اس کو تحفظ فراہم کر دیا گیا ہے۔ اب اور تیسرا جو اس میں سب سے بڑی بات ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ شریعت کورٹ کے فیصلے کے لیے جو پہلے لامحدود تھا کہ اس کے خلاف اگر اپیل کر لی جائے تو وہ اپیل پینڈنگ پڑی رہے گی، چاہے 30 سال پڑی رہے، چاہے 40 سال پڑی رہے، کوئی اس کو چھیڑے نہیں، تو وہ فیصلہ بھی اس پر بھی عمل درآمد نہیں ہوگا، اور وہ اپیل بھی پڑی رہے گی اور اس پر عمل درآمد بھی نہیں ہوگا۔ تو اس ترمیم کے ذریعے طے کر لیا گیا ہے کہ 1 سال کے اندر جو ہے اگر اس کے خلاف اپیل وہ فیصلے تک نہیں پہنچائی جاتی تو یہ فیصلہ خود بخود مؤثر ہو جائے گا، یہ نافذ العمل ہو جائے گا۔ اب اس کے خلاف جو سپریم کورٹ میں اپیلیں پڑی ہوئی ہیں، سپریم کورٹ اس کا پابند ہے کہ وہ 1 سال کے اندر جو ہے وہ ان اپیلوں کو سنے گا، اور ان اپیلوں کو سننے کے بعد اب اس اپیل میں جب وہ اپیل لگائی جائے گی تو وفاق کو نوٹس کیا جائے گا۔ وفاق کو جب نوٹس کیا جائے گا تو وفاق کی طرف سے پیش ہوگا اٹارنی جنرل، اور چونکہ یہ اپیلیں جو ہیں وہ وفاق کی مرضی کے مطابق اٹارنی جنرل نے پیش کرنی ہے، تو اٹارنی جنرل کبھی بھی پاکستان کے آئین کے خلاف جو ہے وہ اپنا مقدمہ پیش نہیں کر سکتا۔ تو پاکستان کی شریعت کورٹ کا فیصلہ جب اس کے خلاف پاکستان کی سپریم کورٹ میں جب اپیل سنی جائے گی تو پاکستان کا جو اسٹیٹ کا جو موقف ہوگا جب وہ اٹارنی جنرل پیش کرے گا، حکومت کا موقف جب اٹارنی جنرل پیش کرے گا تو وہ آئین کے مطابق پیش کرے گا، اور وہ کہے گا کہ جی آئین میں یہ درج ہے کہ 1 جنوری 2028 سے سود کا خاتمہ ہوگا۔ تو پھر ان تینوں چیزوں کو جب ملا کر پڑھا جائے گا تو پھر اس کے بعد اس کو امپلیمنٹ کرنے کے علاوہ کوئی چارہ، ان تینوں چیزوں کو ملا کر پڑھنے کے بعد جو ہے نتیجہ یہی ہے جس کو حاصل کیا گیا ہے۔ اب اس کو کوئی قانونی لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں، اگر آپ اس کو عام زبان میں بات کریں گے تو شاید عام زبان میں جو ہے وہ اس کی یہی تعبیرات لی جا سکیں، لیکن ان تینوں چیزوں کو جب ملا کر پڑھا جائے گا تو پابند ہو گیا ہے کہ یہ 1 جنوری 2028 کو سود کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ یہ شریعت کورٹ کا جو 1 سال کا فیصلہ ہے کہ 1 سال کے اندر اس کے تمام فیصلے اگر اپیل میں جو ہے اس کا فیصلہ نہیں ہوتا تو مؤثر ہو جائیں گے، یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے جو اس ترمیم میں کی گئی۔ اس کے علاوہ یہ ترامیم کی صورت میں تھی، جو چیزیں اچیو کی گئی ہیں وہ اب مدارس کے رجسٹریشن کا ایکٹ ہے۔ کتنے زمانوں سے یہ مدارس کے رجسٹریشن کا ایکٹ جو ہے وہ پڑا ہوا تھا اور اس کو منظور نہیں کیا جا رہا تھا، اور اس پر بہت رکاوٹیں سامنے آ رہی ہیں، جس میں وفاق کے ہمارے جتنے زعماء ہیں وہ اس کو بہتر طریقے سے جانتے ہیں، لیکن اس میں ایکٹ میں ترمیم کر کے یہ سیکشن 21 میں جو رجسٹریشن ایکٹ ہے اس میں ترمیم کی گئی، اور اسی طرح جو سوسائٹیز ایکٹ میں ایک دفعہ مدرسہ رجسٹرڈ ہو جائے اس کو کسی اور رجسٹریشن کی ضرورت نہیں ہوتی، تو وہ یہ مسئلہ جو بہت سالوں سے دینی مدارس کا اور مذہبی طبقے کا تھا وہ بھی حل ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ آئین میں ایک اور چیز کہ اسلامی نظریاتی کونسل کے حوالے سے کہ اگر کوئی قانون بن رہا ہے اور اس قانون پر
کسی کو یہ رائے لینی ہے کہ یہ شریعت کے مطابق ہے یا نہیں ہے، تو اس پر ایوان کے 40% کو وہ اس کو ریفر کرنے کے لیے وہ چاہیے تھا، جس کو ہم نے آئینی ترمیم کے ذریعے اس کو 25% پر لے آئے۔ یہ تدریجی کامیابی ہے کہ ہم نے اس کو 40% سے 25% پر لے آئے ہیں، کہ اب 25% ممبران وہ جب کسی قانون کے بارے میں کہیں گے کہ اس پر اسلامی نظریاتی کونسل سے سفارش لی جائے، تو پھر اس کو اسلامی نظریاتی کونسل کی طرف ریفر کیا جائے گا۔ تو ہم نے 40% سے اس کو 25% پر لا کر یہ اس میں آسانی پیدا کی ہے، تاکہ بہت سارے قوانین پر وہ اسلامی نظریاتی کونسل کی آراء آ سکیں۔ تو یہ وہ بنیادی جو فرق ہے، یہ جو پہلے مسودے میں اور دوسرے مسودے میں یہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، یہ اپنے ساتھیوں کی آسانی کے لیے، ان کی سمجھ کے لیے بالخصوص ہیں، اور ویسے بھی ہمارے سوشل میڈیا کے دوست جو ہیں ان کے حوالے سے بالعموم ہے۔ تو انشاءاللہ یہ جمعیت علماء اسلام نے اور ہمارے جو دوسرے سیاسی جماعتوں نے جو کامیابی حاصل کی ہے اس بل کی صورت میں، اس ترمیم کی صورت میں، میرے خیال میں یہ بہت بڑا کارنامہ ہے، اور اس پر ہم پاکستان کے عوام بالعموم اور مذہبی طبقے اور جمعیت علماء اسلام کے لوگ بالخصوص مبارکباد کے مستحق ہیں۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، بہت شکریہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔